کلیام کوچہ عشق کے عنوان سے ہے میرے دو بہت ہی محترم اور مہربان کرم فرماؤں کی تحقیقی نتائج پر مشتمل ہے۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ میشود پردہ چشمم پرے کاہے گاہے دیدے ہم ہر دو جہان را بنے گاہے گاہے۔ کبھی کبھی میری ایک تنکا جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور کبھی کبھی مجھ پر یہ کیفیت بھی گزرتی ہے کہ میں دونوں جہان ان آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پاتا ہوں۔ وادی عشق بسے دور و دراز است ولی طے شود جادہ صد سالہ باہے گاہے۔ یہ وادی عشق جو ہے کہ بہت دور و دراز، ہزارہا میل، 100,000 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک آہ میں اس وادی عشق تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست دولتی ہست کہ یابی سر راہ گاہے۔ طلب میں رہے، کوشش کرتا رہے اور نا امید نہ ہو، یہ وہ دولت ہے جو کبھی کبھی سر راہ چلتے بھی مل جاتی ہے۔ یہ جس بزرگ کا اور جن بزرگوں کا یہاں آج تذکرہ ہو رہا ہے، یہ اپنے اپنے وقت میں علم و عرفان کے بلند ترین مسند پر جلوہ افروز رہے۔ بابا فرید الدین کلیامی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو روشناس خلق ہیں اور بے پناہ معروف اور مقبول ہیں۔ وہ جتنے معروف اور مقبول ہیں اتنے ہی ان کے احوال پردہ اخبار ہیں۔ یہ میرے ان دو دوستوں کا کمال ہے کہ انہوں نے پہلی بار کلیام کوچہ عشق میں کی گلیوں میں گھوم کر کوٹوار کے مختلف شہروں اور گلیوں کا سفر کر کے اس بزرگ کے بارے میں اتنی نادر اور کم یاب معلومات کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی صورت میں متشکل کیا ہے۔ یہ ان دونوں پر بابا فضل الدین کلیامی کی خاص نظر عنایت ہے۔ یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ خود بھی اپنی تشہیر نہیں چاہتا، اپنے آپ کو پردہ اخفاء میں رکھتا ہے، اسے تشہیر کی اور شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو، بستی بستی صحبت رکھو، دنیا میں گمراہ۔ یہ صوفیاء کا ایک طرز عمل ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنی کرامات کو، اپنے آثار کو، اپنی نمود اور نمائش کو پردہ اخفاء کے اندر رکھتے۔ جب ان کی زندگی کے احوال اور واقعات کتابی صورت میں موجود نہ ہوں تو پھر سینہ بسینہ روایات ایسی سامنے آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے احوال اور آثار کے اندر کچھ ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہوتے۔ بابا فضل الدین کلیامی اور حضرت اللہ بخش توسوی غریب نواز کے مابین ایک واقعہ عوام میں بہت مشہور و معروف ہے، اور کہیں ان کی ملاقات ہوئی پاک پتن شریف میں۔ اب واعظین اور اس ٹیکنالوجی جو میڈیا ہے ہمارے سامنے تو عجیب و غریب اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر گفتگو کر رہے ہیں وہ دونوں بڑی شخصیات کے مقام اور مرتبے سے غافل ہیں، بالکل متعارف نہیں۔
کہ بابا فضل الدین کلیامی کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ کتنے بڑے عارف ہیں اور کس مقام کے بزرگ ہیں، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ خواجہ اللہ بخش تونسوی کس طریقت اور سلوک کے کس بلند ترین مقام پر متمکن ہیں اور جلوہ گر ہیں۔ ہر ایک گفتگو کرنے والا اپنے اپنے انداز سے، اگر وہ اس نے تونسا نہیں دیکھا، کلیام دیکھا ہے، تو وہ بابا فضل الدین کلیامی کو حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی سے کہیں اوپر اور بلند تر جو ہے وہ شخصیت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ جس نے کلیام نہیں دیکھا اور تونسا دیکھا ہے تو وہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی کو کسی بلند مقام پر دکھا رہا ہے۔ صوفیاء کے درمیان کوئی کشتی کا مقابلہ نہیں ہو، صوفیاء کے درمیان کوئی مقابلے نہیں ہوتے، وہ ایک ہی مرکز فیض اور مرکز تجلیات سے مستنیر ہوتے ہیں، جس کا نام مدینہ ہے، اور مدینے کی وساطت سے اس برے صغیر پاک و ہند میں نائب رسول ولی ہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اجمیر شریف سے فیض یافتہ ہے، اور اس پاکستان میں سلسلہ چشتیہ عالیہ کے سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے عارف بابا فرید الدین مسعود کی بارگاہ عرش مقام سے فیض حاصل کرنے والے بہت بلند پرواز ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، ان کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ان کے اپنے اپنے مقامات ہیں جو خداوند قدوس نے خواجہ غریب نواز کی وساطت سے انہیں دے رکھے ہیں۔ لہذا ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بزرگوں کے احترام کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بابا کلیامی کی تعلیم و تربیت نے تعلیم و تربیت کے لیے خواجگان چشت نے حافظ محمد شریف خان کو ہندوستان سے بھیجا۔ وہ کلیام شریف میں تشریف فرما ہوئے اور اس شہباز وقت کی نگہداشت کی اور انہیں بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ حافظ صاحب بے پناہ بڑی شخصیت کے مالک تھے، لیکن صاحب ظرف تھے، بہت بڑے مقام، وہ وقت کے 7 سمندر عرفان کے نوش کیے ہوئے تھے، لیکن اپنے آپ کو پردوں میں ملبوس کر رکھا تھا۔ انہوں نے بابا کلیامی کا یہاں فیضان ہے، کلندر زمان ایک مجذوب شخصیت کے مالک تھے۔ اگر مرید کا یہ عالم ہے، اس کی پرواز کا یہ عالم ہے کہ وہ آسمان سے ادھر تو اپنا آشیانہ نہیں بناتا، تو اس کے پیر و مرشد کی پرواز اور اڑان کا کیا عالم ہے؟ تو معاملہ یہ ہے، اور حافظ صاحب اس طرح سے اتنے معروف بھی نہیں ہیں۔ بابا کلیامی اس علاقے میں، اس پورے خطہ پوٹوار کی ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر، ایک بہت بڑے عارف کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور حافظ صاحب کے نام اور مقام سے اور ان کے کام سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ لیکن بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ بیٹا ہوتا ہے، مرید اور خلیفہ جتنا بھی بلند پرواز ہو وہ کسی کے پروں پر پرواز کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بزرگوں کے مقامات پر گفتگو کرتے ہوئے احترام کی فضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں ایک محبت اور رواداری اتنی میسر رہی ہے اور اتنی فراواں صورت میں رہی ہے کہ میں آپ کی
سماعتوں کی نظر ایک واقعہ کرتا ہوں کہ پاک پتن ہے، اور پاک پتن میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس ہو رہا ہے، اور اس وقت دیوان ہے، دیوان غلام رسول، اور دیوان غلام رسول بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بہت اجل غوث زمان میاں محمد باقر صابری کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور دیوان غلام رسول کے صاحبزادگان بھی سلسلہ صابریہ میں میاں محمد باقر صابری صاحب کے مرید ہیں۔ وہ معاصر ہے پیر پٹھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی غریب نواز کے، اور اس عرس کے موقع پر وہ تاجدار زمان خواجہ شاہ سلیمان بھی پاک پتن میں موجود ہیں۔ کیونکہ دیوان صاحب میاں محمد باقر کے مرید ہیں، تو لہذا انہیں ذرا پاک پتن میں احترام اور کی فضا جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ جمعے کا دن تھا، اور جس وقت کے عربی خطبہ ارشاد ہو رہا تھا، پیر پٹھان اٹھے اور تازہ وضو کے لیے وضو خانے تشریف لے گئے۔ دیر تک دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وضو فرما رہے ہیں، تو دیوان غلام رسول کے صاحبزادے نے ایک چراغی سے، وہاں ایک خاندان ہے جو چراغ، بابا صاحب جو اس کی تقریبات میں چراغا کرتا ہے وہ چراغی کہلاتے ہیں، اور وہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے مریدوں میں سے تھے۔ تو چراغی کو مخاطب کرتے ہوئے دیوان غلام رسول کے صاحبزادے نے کہا کہ جاؤ اپنے پیر کو کہو کہ جلدی سے وضو کرے، کہ ان کے انتظار میں نماز رکی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ جملہ کہا اور اتنی دیر میں دیکھا کہ حضرت پیر پٹھان وضو فرما کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ صف اول میں پہنچ گئے، نماز کھڑی ہو گئی، امام صاحب نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا گیا تو ایک کارنر سے میاں محمد باقر صابری نے صاحبزادے کو طلب کیا کہ میاں ادھر آؤ، نماز سے پہلے کیا کہہ رہے تھے، کس کے پیر کو بلاؤ؟ کہا کہ حضور میں نے وہ چراغی سے کہا تھا کہ اپنے پیر کو بلاؤ۔ میاں محمد باقر صابری کا جلال دیدنی تھا، وہ اتنے جلال میں تھے، اور صاحبزادے کو کہا کہ میاں تم کون ہو؟ کیا تم ان کے مرید نہیں ہو؟ کیا تمہارا باپ دیوان غلام رسول پیر پٹھان کا مرید نہیں ہے؟ اور کیا تمہارا یہ پیر میاں محمد باقر صابری ان کا مرید نہیں ہے؟ کہا کملے، جو خواجہ شاہ سلیمان توسوی کا مرید نہیں ہے وہ چشتی نہیں ہے۔ اگر وہ چشتی ہے تو خواجہ شاہ سلیمان توسوی کا مرید ہے، اور ورنہ کہا کہ روئے زمین پر کوئی پھر وہ نہیں ہے جو ان کا مرید نہ ہو اور کہے کہ میں چشتی ہوں۔ تو لہذا خواجہ اللہ بخش ان کے پوتے ہیں، گدی نشین ہیں، پہلے سجادہ صاحب سجادہ ہیں، اور پیر پٹھان نے اپنی وفات سے قبل جو ملفوظ ارشاد فرمایا، جبکہ مریدین نے کہا کہ اس کو بھی کچھ دے، خواجہ اللہ بخش توسوی کی طرف اشارہ کر کے سینئر مریدوں اور علماء نے